والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم استغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاهوال مقتحم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النور ذات والسر الساري في سائر الاسماء والصفات رب زدني علما رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آج سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے ہماری چوتھی مجلس ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل، مناقب، عظمتیں، اونچی شانیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روشن کردار، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلیٰ اخلاق کو مختلف تناظر میں ہم گفتگو کرتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ رب کریم ارشاد فرماتا ہے فبما رحمت من اللہ، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ اللہ کی رحمت ہے؟ لنت لہم، حضور کو کہا جا رہا ہے کہ آپ نرم طبیعت کے ہیں۔ کس کے ہیں؟ آپ لینینٹ ہیں، پولائٹ ہیں۔ فبما رحمت من اللہ لنت لہم، آپ نرم طبیعت کے ہیں۔ ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، اگر بالفرض آپ سخت طبیعت کے ہوتے، سخت مزاج کے ہوتے تو یہ لوگ آپ کے ارد گرد جمع نہیں ہوتے۔ اور نبی ہوتا ہی نرم طبیعت کا ہے، نبی ہوتا ہی نرم طبیعت کا ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے نرمی سے محروم کر دیا اس کو خیر سے محروم کر دیا۔ نرمی سے مراد کیا ہے؟ غصے کو کنٹرول کرنا، غصے کو کنٹرول کرنا۔ رب کریم ارشاد فرماتا ہے والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، غصے کو پی جاتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ غصہ ختم نہیں ہوتا، غصہ ایک اچھی چیز ہے، اسی سے غیرت ہوتی ہے، اسی سے بہادری کا اظہار ہوتا ہے، اسی سے شجاعت کا اظہار ہوتا ہے۔ بندہ شجاعت کب کرتا ہے، جہاد کب کرتا ہے، بہادری کا اظہار کب کرتا ہے، غیرت کا اظہار کب آتا ہے؟ جب اس میں غصے کا جذبہ حالت اعتدال میں آ جائے۔ کس میں آ جائے؟ حالت اعتدال میں آ جائے۔ اگر حالت اعتدال آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے، آؤٹ آف کنٹرول سے مراد ہے کہ حالت اعتدال سے اوپر چلا جائے، افراط میں چلا جائے، تو وہ غصہ پھر ظلم میں تبدیل ہو جاتا ہے، سرکشی میں تبدیل ہو جاتا ہے، بغاوت میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے کہا والکاظمین الغیظ، غصے کو پینے والے۔ کیا کرنے والے؟ غصے کو، غصہ ختم نہیں ہوتا۔ ایک چیز ختم ہو جائے تو پھر اس میں آپ کا امتحان کیسا؟ ایک چیز موجود ہو اس کے باوجود اپنے آپ کو روکنا، یہ اصل امتحان ہے۔ والقاظمین الغیظ، غصے کو وہ پی جاتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ کس طرح پیتے ہیں؟ والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرتے ہیں۔ لوگوں کیا کرتے ہیں؟ معاف کرتے ہیں۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ نیک کام کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ غصے کو پینا، غصہ آ جاتا ہے جب بندہ نوجوان ہو، نیا نیا جوان ہوا ہو تو اس کو غصہ آ جاتا ہے اپنے سے چھوٹے پر، اپنے سے بڑے پر، بعض اوقات ماں باپ پر بھی غصہ آ جاتا ہے، لیکن ماں باپ پہ غصہ نکالا نہیں جاتا، غصہ پیا جاتا ہے۔ وہاں تو نکالنا تو گناہ کبیرہ ہے، ماں کی بات کو رد کرنا، اس کے سامنے غصہ کرنا، یہ تو گناہ کبیرہ ہے۔ تو فرماتا ہے فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما، ان کو اف بھی نہ کہو، ان کو جھڑکو بھی مت۔ اف بھی نہیں کہنا، اف بھی، اور ان کو جھڑکنا بھی نہیں، ان کو جھڑکنا بھی نہیں۔ وقل لهما قولا کریما، والدین کا حقوق یہ ہے کہ ان کے لیے نرم اور اچھی بات کرنا۔ محسن ہیں، اگر وہ نہ ہوتے تو آپ اس دنیا میں آتے۔ والدین کا، ماں باپ کا احساس اسی وقت بندے کو ہوتا ہے، باپ کی قدر اسی وقت آتی ہے جب بندہ خود باپ بنتا ہے۔
اس سے پہلے علمی طور پر تو اس کی قدر ہوتی ہے کہ باپ بڑا اعلیٰ کردار کا ہے، لیکن جب وہ خود باپ بنتا ہے تو باپ کی کیفیات، احساسات، بچے کے لیے قربانی کا جذبہ جب وہ دیکھتا ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ جس طرح میرے اندر یہ جذبہ پیدا ہوا، جو اچانک سے پیدا ہو گیا، جو اندر ہڈن تھا، چھپا ہوا تھا، اس کا اظہار ہو گیا، تو میرے باپ کا بھی میرے بارے میں یہی معاملہ ہوگا، میرا والد بھی میرے لیے یہی جذبہ رکھتا ہوگا، میری ماں بھی میرے لیے یہی جذبہ رکھتی ہوگی۔ تو اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رضا الرب فی رضا الوالدین، رب اس بندے سے راضی ہے جس سے اس کے ماں باپ راضی ہیں، اور رب اس بندے سے ناراض ہے جس سے اس کے ماں باپ ناراض ہیں۔ اگر کوئی شخص یہ دیکھنا چاہتا ہے، ایک طریقہ یہ ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہے کہ نہیں، تو وہ یہ دیکھے کہ اس کے ماں باپ اس سے خوش ہیں کہ نہیں۔ اگر اس کے ماں باپ اس سے خوش ہیں، اس کے ماں باپ اس کے بولنے پہ سہمتے نہیں، ڈرتے نہیں، اس کو جب اونچی آواز کرتا ہے، ان کے سامنے جو اونچی آواز کرتا ہے تو ماں باپ کیا کر دیتے؟ بعض اوقات ڈر جاتے ہیں، سہم جاتے ہیں۔ اگر ایسا ہے تو سمجھے کہ اللہ تعالیٰ راضی، کیونکہ حضور نے فرمایا کہ رب کی رضا والدین کی رضا میں ہے، رب کی خوشی ماں باپ کی خوشی میں ہے، رب کی ناراضگی ماں باپ کی۔ کیوں کہ اللہ کے بعد سب سے بڑا احسان مخلوق میں جس کا ہے وہ ماں باپ کا ہے۔ اگر وہ نہ ہوتے آپ کا وجود ہی نہیں تھا، کوئی حیثیت تھی، ماں باپ نہ ہوتے تو انسان کو جا سکتا ہے۔ اسی لیے رب کریم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و کردار میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کے بہت زیادہ حقوق بیان فرمائے، صحابہ کرام کو اس بارے میں مختلف موقعوں پر تنبیہات فرمائی، تعلیمات دی، حکم دیے، احکام دیے والدین کی فرما برداری کی۔ تو قرآن مجید میں تو بالکل کیٹیگوریکلی حکم ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ اس کی عبادت کرو، اور عبادت کے بعد سب سے اونچا کام کیا ہے؟ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کے ساتھ ادب سے پیش آؤ، کسی بات پر اگر غصہ آ جائے تو غصے کو پی جاؤ، کنٹرول کر جاؤ، اللہ اجر دے گا۔ اللہ اگر تم نے غصے کو نہیں پیا، تم نے اپنے غصے کا اظہار کیا، اگر ایسا کر دیا تو توبہ کرو، پاؤں پکڑ لو، پاؤں چوم لو، معافی مانگ لو۔ کیوں؟ کل تمہارے بچے اس سے زیادہ تمہارے ساتھ کیا کریں گے؟ بدتمیزی کریں گے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتا ہے، عفو، اگر تم چاہتے ہو تعفوا نساءکم، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری عورتوں کی عزت کی، ناموس کی حفاظت رہے، اس کی حفاظت رہے، عزت اور ناموس کی حفاظت رہے، تو حضور نے فرمایا کہ تم اپنے آپ کو پاک دامن رکھو، تم کسی کی ماں بہن بیٹی کے بارے میں ایسا جذبہ نہ رکھو، تم کسی کی ماں بہن بیٹی کو غلط نگاہ سے نہ دیکھو۔ عفوا تعفوا نساءکم، تم پاک دامن رہو، اللہ تعالیٰ تمہارے عورتوں کو کیا رکھے گا؟ پاک دامن رکھے گا۔ بروا تبروا ابناؤکم، تم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کا خیال رکھو، ان کا ادب کرو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری اولاد تمہارا فرمانبردار بنے تو تمہیں چاہیے کہ تم اپنے ماں باپ کے فرمانبردار بنو۔ تو حضور نے فرمایا کہ اگر تم اپنے ماں باپ کے فرمانبردار رہو گے تو تمہاری اولاد تمہارا کیا رہے گی؟ کہنا مانے گی، وہ تمہارے لیے تمہارے ساتھ حسن سلوک کرے گی۔ ورنہ رد عمل کے طور پر، نتیجے کے طور پر، تم آج اگر بدتمیزی کا بیج بو رہے ہو، آج اگر بدسلوکی کا بیج بو رہے ہو، آج اگر بد اخلاقی کر رہے ہو تو کل وہی کاٹو گے۔ کل بعض لوگ کہتے ہیں بچے نافرمان ہیں، تو بعض اوقات ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے، بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اگر بالفرض بعض اوقات جذبات میں آ کر اس طرح کے کوئی جملے نکل گئے ہوں تو اللہ سے بھی توبہ استغفار کریں، اور ماں باپ اگر زندہ ہوں تو ان سے معافی مانگیں، زندہ نہ ہوں تو ان کے لیے خوب خوب ایصال ثواب کریں، خوب خوب کیا کریں؟ ایصال ثواب کریں، ان کو تحفے بھیجیں۔ کیا بھیجیں؟ تحفے بھیجیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان ہدیۃ الاحیاء للاموات الاستغفار، تم میں جو زندہ ہو وہ اگر اپنے مرنے والوں کو تحفہ دینا چاہتے ہیں، کیا دینا چاہتے ہیں؟ تحفہ، گفٹ دینا چاہتے ہیں، گفٹ بھیجنا چاہتے ہیں، تو وہ گفٹ کیا ہے؟ استغفار ہے، وہ دعا ہے، وہ ایصال ثواب ہے۔ تو کہا کہ جب تم بیچتے ہو تو وہ پہاڑ کے برابر، بظاہر تو ایک چھوٹی سی چیز ہوتی ہے،
تو بظاہر جب تم مثال ثواب کرتے ہو تو ایک چھوٹی سی چیز ہوتی ہے، معمولی سی چیز ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو جب تحفہ عطا کرتا ہے تو پہاڑوں کے برابر عطا کرتا ہے۔ کس کے برابر عطا کرتا ہے؟ پہاڑوں کے برابر عطا کرتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و کردار میں یہ چیز بڑی اہم تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑوں کا خود بھی احترام کیا اور دوسروں کو بھی حکم دیا، چھوٹوں پہ شفقت کی۔ حضور کی صاحبزادی سیدہ کائنات سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جب تشریف لاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبت میں شفقت کے طور پہ کھڑے ہو کے ان کا استقبال کرتے، ان کا ماتھا چومتے، ہاتھ پکڑتے، بٹھاتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس ان سے ملنے تشریف لے جاتے تو سیدہ کائنات سیدہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کھڑی ہوتی، اپنے بابا جان کا ہاتھ چومتی اور انہیں بٹھاتی۔ تو سیدہ کائنات کا طرز عمل بڑوں کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ عزت کرنا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل چھوٹوں پر شفقت کرنا ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا من لم یرحم صغیرنا ولم یعقر کبیرنا فلیس منا۔ ویڈیو کا کوئی ایشو نہیں ہے، اصل ہے بات پہنچنی چاہیے۔ کیا پہنچنی چاہیے؟ من لم یرحم صغیرنا ولم یعقر کبیرنا فلیس منا۔ حضور فرمایا کہ جو چھوٹوں پر شفقت نہ کرے اور بڑوں کی عزت نہ کرے تو حضور نے فرمایا کہ میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ قرآن کی ایک جامع آیت ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، رب کریم ارشاد فرماتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتا ہے کہ خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین۔ آپ اچھائی کو لیں، اچھے کاموں کو اچھائی کہیں بھی ہو اسے پسند کرنا چاہیے، اسے اپریشیٹ کرنا چاہیے، چاہے دشمن میں ہی کیوں نہ اچھائی ہو، اچھا کردار ہو تو اسے ماننا چاہیے، چاہے دشمن میں ہی اچھا کردار کیوں نہ ہو تو اسے ماننا چاہیے، اپریشیٹ کرنا چاہیے، اون کرنا چاہیے، ایکنالج کرنا چاہیے کہ بھئی ہاں یہ چیز تو اچھی ہے۔ خذ العفو، معافی کو لیں۔ کس کو لیں؟ خذ العفو کا مطلب کیا ہے؟ معافی کو لیں۔ معافی کیا ہے؟ معاف کریں۔ کسی نے آپ پر زیادتی کی اور آپ نے اس پر قدرت پا لی، آپ طاقت رکھتے ہوئے اسے معاف کر رہے ہیں تو اونچا درجہ ہے۔ آپ بدلہ لے سکتے تھے پھر بھی معاف کر دیا، یہ کیا ہے؟ بڑا اونچا درجہ ہے۔ لیکن آپ بدلہ نہیں لے سکتے تھے پھر بھی معاف کیا ہے، یہ بھی درجہ ہے، یہ بھی معافی کا ایک درجہ ہے۔ صبر بھی کیا اور معاف کیا۔ لیکن یہاں الٹی گنگا بہتی ہے کہ جہاں پر بدلہ لے سکتے ہیں وہاں پر ہم کیا بن جاتے ہیں؟ جابر، قاہر، ظالم، جتنا ظلم ہوا اس سے زیادہ بدلہ لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور جہاں پر بدلہ نہیں لے سکتے، راستے میں اگر کسی پولیس والے نے، انسپیکٹر نے ظلم کیا تو اس سے جب بدلہ نہیں لے سکتے تو وہاں ہم صبر کر کہتے ہیں میں نے معاف کیا۔ اب یہ جبرن معاف کیا، یہ جبرن کیا کیا؟ وہ اگر 2 تھپڑ ہی مار لے تو معاف کیا۔ یہ کیسا معاف کیا؟ اگر غلطی کسی غریب سے ہوتی، راہ چلتے راہگیر سے ہوتی، تم تو پورے جاؤ جلال کے ساتھ اس پر کیا کر لیتے؟ حملہ کر لیتے۔ کیا کر لیتے؟ حملہ کر لیتے، اس کو چھوڑ دے ہی نا۔ اسلام میں یہ کہ جس کا جتنا جرم ہے اس کو اتنی ہی سزا دی جائے، اس سے زیادہ نہیں۔ جس کا جتنا جرم ہے اس کو اتنی ہی سزا دی جائے، زیادہ کسی سے اگر بالفرض خدا نہ خواستہ کسی سے کوئی غلطی ہو جائے تو سر راہ اگر وہ پکڑا جائے تو ہر بندہ آ کے اپنا غصہ نکالتا ہے، ایک نے تھپڑ مارا، دوسرے نے لات ماری۔ تمہارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ آج اگر اس سے غلطی ہو گئی کل تم سے بھی ہو سکتی ہے۔ آج اگر وہ برائی کرتے ہوئے سر عام پکڑا گیا، تم بھی کوئی دھلے ہوئے نہیں ہو۔ اللہ نے صرف پردہ رکھا ہوا ہے، صرف کیا رکھا ہوا ہے؟ پردہ رکھا ہوا ہے۔ کیا رکھا ہوا ہے؟ ستار ہے، ستار العیوب ہے۔ کیا رکھتا ہے؟ پردہ رکھتا ہے۔ تو کہیں اگر ایسا ہو جائے، آپ سمجھیں کہ بھئی یہ بندہ بڑا مجبور ہے، پھنس گیا ہے، تو حتی الامکان کیا کریں؟ اس کو بچائیں۔ بچانے سے مراد یہ کہ جتنا اس کو سزا کا حق بنتا ہے اتنا دیں۔ جس کے ساتھ اس نے زیادتی کی وہ معاف کرتا ہے، ٹھیک ہے، نہیں معاف کرتا تو جتنا اس پر سزا کا حق بنتا ہے، جس ذریعے سے بنتا ہے وہ کیا کیا جائے؟ دیا جائے۔ چونکہ عدل و انصاف کا معاملہ نہیں ہے، انصاف بکتا ہے، نا انصافی ہے، تو عوام جو ہے پریشان ہے، اسے کہیں بھی کوئی مجرم نظر آتا ہے اس کو چھوڑتے۔ اس میں قصور تو ہماری ریاستی نظم کا بھی ہے، ہمارے اداروں کا بھی ہے،
لیکن انفرادی سطح پر ہمارا یہ مزاج ہونا چاہیے کہ جس طرح ہم چاہتے ہیں کہ ہم سے غلطی ہو تو دوسرا ہمیں کیا کرے، ہم سے کوئی برائی ہو تو دوسرا درگزر کرے، معاف کرے، پردہ رکھے، تو ہر بندہ یہی چاہتا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان والے کی نشانی کیا بتائی ہے؟ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ۔ تم میں سے کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، کامل مومن نہیں ہو سکتا، جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہی کچھ پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ آپ پسند کرتے ہیں کہ سب آپ کی عزت کریں، آپ کی غلطی کوتاہیوں کو اگنور کریں، درگزر کریں، آپ کے عیبوں پر پردہ رکھیں، آپ کا احترام کریں، آپ کے اچھے الفاظ میں آپ کا ذکر کریں، تو سب بندے ہی چاہتے ہیں۔ تم بھی دوسروں کے لیے ہی بات چاہو، ہر بندہ ہی چاہتا ہے نا، ہر بندہ چاہتا ہے نا اسے پردہ رکھا جائے، دوسروں پہ رکھو تم۔ ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی عزت کی جائے، دوسروں کی عزت کی جائے۔ ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کا مذاق، لا یسخر قوم من قوم، کوئی کسی کا مذاق۔ آج پرینک کے نام پہ لوگوں کی عزت نفس کو مجروح کیا جاتا ہے، حرام ہے یہ، ایذائے مسلم حرام ہے، کسی مسلمان کو اذیت دینا حرام ہے۔ من اذی مسلما، حضور نے فرمایا جس نے کسی مسلمان کو اذیت دی فقد اذانی، اس نے مجھے اذیت دی، اور جس نے مجھے اذیت دی من اذانی فقد اذی اللہ، اس نے اللہ کو اذیت دینے کی کوشش کی۔ پرینک کے نام پہ تنگ وہ نہیں ہوتے، ہمارے نوجوان نسل کو نیا شوق چڑھا، پرینک نہیں ہے، یہ کوئی مذاق ہے، دوسرے کی عزت کو اچھالا جا رہا ہے، اس کو تنگ کیا جا رہا ہے۔ کیا کیا جا رہا ہے؟ اس کو تنگ کیا جا رہا ہے، اس کو اذیت دی جا رہی ہے، تکلیف دی جا رہی ہے، ٹینشن دی جا رہی ہے۔ یہ سارے کیا ہیں؟ حرام کام ہیں، سارے کیا ہیں؟ لیکن خوشی سے ہم کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل امت معافی الا المجاہرین، میری امت کا ہر گناہ گار اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا سوائے مجاہر کے، سوائے مجاہر کے۔ پوچھا کہ یا رسول اللہ مجاہر کون ہوتا ہے؟ کہا مجاہر سے مراد وہ بندہ جو گناہ کر کر دوسروں کو بتائے، گناہ کر کے دوسروں کو گواہ بنائے۔ تو پرینک میں کیا ہوتا ہے؟ ایک تو گناہ ویڈیو بنا کے ڈال دی، ہزاروں لوگ دیکھو کہ ہم نے گناہ کیا، سب گواہ ہوں گے، کروڑوں لوگ دیکھو، وہ تو مر جائے گا بندہ، کبھی نہ کبھی تو مرے گا، لیکن اس کا گناہ تو کیا ہے؟ موجود ہے کہ نہیں ہے؟ تو مجاہر یہ جہار تو ہے کہ ایک تو آپ نے گناہ کیا، ایک بندے کو اذیت دی، تکلیف دی، اس کی عزت نفس کو مجروح کیا، اور پھر اس کی ویڈیو بنا کے کس پہ چڑھا دی؟ نیٹ پہ چڑھا دی، سوشل میڈیا پہ چڑھا دی۔ کام پرینک ہو رہا ہے، پیسے کما رہے ہو، پرینک تھوڑی ہے تمہارا، تمہیں ویورز چاہیے، لائک چاہیے، سبسکرائبر چاہیے، اس پہ تم کیا کر رہے ہو؟ لیکن یہ کیا ہے؟ اس کی جواب دہی ہوگی، آخرت میں جواب دہی ہوگی۔ دنیا میں کسی کو تکلیف دی، دنیا میں بھی بدلہ لیا جاتا ہے، لیکن آخرت میں اس کی کیا ہوگی؟ جواب دہی ہوگی، اللہ کے حضور ہمیں جواب دینا پڑے گا۔ تو جامع آیت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے خذ العفو، معاف کریں، کیا کریں؟ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، بھلائی کا حکم دیں، بھلائی کا، نیکی کا حکم دیں، نیکی کریں بھی اور نیکی کا۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، جاہل آدمی اگر بحث کرنے لگ جائے، جاہل سے مراد یہ کوئی کسی بندے پر جہالت طاری ہو سکتی ہے، کب؟ جب کسی مسئلے کے بارے میں پتہ نہ ہو اور وہ بحث کر رہا ہو۔ کیا ہو؟ ایک تو وجہ یہ ہوتی ہے کہ مسئلے کے بارے میں پتہ نہ ہو اور بحث کر رہا ہو، دوسرا ہے کہ کسی مسئلے کے بارے میں پتہ تو ہو لیکن ضد اور عناد کی وجہ سے اس کا کیا کر رہا ہو؟ انکار کر رہا ہو۔ بعض اوقات پتہ ہوتا ہے، بعض اوقات کم پتہ ہوتا ہے، بعض اوقات پتہ ہی نہیں ہوتا، بعض اوقات ضد اور عناد کی وجہ سے اس کا کیا جا رہا ہوتا ہے؟ انکار کیا جا رہا ہوتا ہے۔ بعض اوقات دینی معاملہ ہوتا ہے، بعض اوقات دنیاوی معاملات میں بھی آپ دیکھتے ہیں۔ بعض ایسا ہوتا ہے کہ بندہ بحث بھی کر رہا ہوتا ہے لیکن وہ جال مرکب یہ ہوتا ہے کہ بحث بھی کر رہا ہے، وہ غلط بات بھی کہہ رہا ہے اور غلط بات کو ٹھیک بھی سمجھ رہا ہے۔ ہوتے ہیں آپ کو ایسے تماشے ملیں گے، ایسے لوگ ملیں گے، ہم میں سے ہر ایک میں کبھی نہ کبھی جہالت کیا ہو جاتی ہے۔ یہ نہیں کہ خاص بندہ ہوگا، اب آپ جب جاہل کی بات آئی فوراً آپ کے ذہن میں تو اپنے مخالفین آ رہے ہوں گے، وہ لوگ آ رہے ہوں گے، آپ کے دوست آ رہے ہوں گے، اپنا نہیں آئے گا تصور۔ انسان بڑا تیز ہے نفس آپ کا، ہمارا نفس کیا ہے؟ بڑا۔ ہم نے کہا جھوٹ بولتے ہیں، فوراً آپ کے دوستوں کی پوری پکچریں ذہن میں آ گئی، یہ بھی جھوٹ بولتا ہے، اپنی طرف نہیں آئے گی ذہن۔
ہم نے کہا کہ وہ گناہ کا اظہار کرتے ہیں، فلاں دوست یاد آ جائے گا، فلاں دوست یاد ہے، خود جو کیا وہ نظر نہیں آئے۔ کیوں نہیں آئے گا؟ کہ ہمیں اپنے سے زیادہ دوسروں کی فکر ہے۔ کس کی فکر ہے؟ میں اکثر و بیشتر بولتا ہوں، اکثر دروس کے اندر بات ہوتی ہے کہ اگر ہم میں سے ہر ایک کو ایک پرچہ دیا جائے کہ آپ اپنی خوبیاں لکھیں، کیا لکھیں؟ اپنی کوالٹیز لکھیں، جتنی آپ چاہیں، اپنے اچھے خوبیاں لکھیں، کمال لکھیں، اچھے اوصاف آپ لکھیں، 2-3 صفحے کم پڑ جائیں گے۔ کیا پڑ جائیں گے؟ کیا پڑ جائیں گے؟ آپ کو کہا جائے کہ آپ اپنی برائیاں لکھیں، ممکن ہے 3-4 لائنوں سے آگے نہیں جا سکیں گے آپ۔ اس کا الٹ کر دیا جائے کہ آپ جو ہے اپنے دوست کی یا اپنے مخالف کی خوبیاں لکھیں، 1 لائن نہیں لکھ پاؤ گے، مشکل ہو جاتا ہے۔ دل سے بات کر رہا ہوں، ایسے جھوٹی کا تو آپ لوگ صحیح کتنا لکھ رہا ہوں، دیکھیں میں کتنا لکھ رہا ہوں، دل کی بات کر رہا ہوں، یا کوئی آپ خود لے کر لکھنا چاہیں، کہا جائے دوست کی، اپنے وہ قریبی کی، اس کی تعریفیں لکھو، نہیں لکھ پائیں گے، کیونکہ ہمیں زیادہ تر اپنی خوبیوں پر نظر ہے، اپنی خامیوں پر نظر نہیں ہے، کیونکہ ہم اپنا محاسبہ نہیں کرتے، اپنی ججمنٹ نہیں کرتے، سیلف ججمنٹ ہم نہیں کرتے۔ اس لیے کہا حاسبو قبل ان تحاسب، اپنا حساب کتاب کر لو قبل اس کے کہ تمہارا حساب کتاب کیا جائے۔ حضور سید غوث اعظم علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ انتبہوا قبل ان تنتبہوا بلا امرکم، ابھی جاگ جاؤ قبل اس کے کہ تمہیں زبردستی مرنے کے بعد جگایا جائے۔ ابھی اپنے اعمال کا وزن کر لو، دیکھ لو کہ کیا اچھا ہے کیا برا ہے، کیونکہ اصلاح ہو جائے گی، اپنی کیا ہو جائے گی؟ اصلاح ہو جائے گی۔ تو یہ سب سے مشکل کام ہے۔ اس طرح سب سے مشکل کام ہے اپنے مخالف کے لیے دعا کرنا۔ کیا کرنا؟ مشکل کام۔ دوست کے لیے دعا کرنا، جو قریبی دوست ہو کہ اس کو ترقی دے دے، خطرہ رہتا ہے، سب اس طرح نہیں ہوتے، لیکن عام طور پہ قبول ہو گئی تو پھر قبول ہو گئی تو یہ مزاج ہے نا انسان کی نفسیات، سب کا نہیں، لیکن عمومی مزاج ہے، عمومی رویہ ہے۔ اپنے لیے تو آپ ترقی کی بہت زیادہ دعائیں کریں گے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے، کوئی بندہ یہ چاہتا ہے، بزرگ فرماتے ہیں، کیونکہ حضور نے فرمایا کہ جب تم کسی کے لیے دعا کرتے ہو، کیا کرتے ہو؟ کسی کے لیے دعا کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ، ویسے جب اپنے لیے کرو گے تو تمہارا اللہ کا معاملہ ہے، تم آمین کہو گے، جب تم کسی کے لیے دعا کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ مقرر کیا ہوا ہے، وہ تمہاری دعا پہ آمین بھی کہتا ہے، اور کہتا ہے کہ اللہ جو تو جس کے لیے دعا مانگ رہا ہے تو اس کو دے گا تو اس کو بھی دے۔ فرشتے کی دعا تو قبول ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ مجھے علم ملے، مجھے مال اور دولت رزق حلال ملے، تو وہ اپنے دوست کے لیے مانگنا شروع کر دے، اس کو ویسے ہی مل جائے گا، کیونکہ اس بات پر کون آمین کہہ رہا ہوگا؟ فرشتہ۔ جب فرشتہ آمین کہے گا تو اللہ دعا سنتا ہے کہ نہیں سنتا؟ فرشتہ تو معصوم ہوتا ہے۔ تو یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہوں تو اپنے لیے بھی مانگیں، دوسروں کے لیے بھی مانگیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں آپ دیکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بھی لیے بھی دعائیں مانگی ہیں، لیکن زیادہ اپنی امت کے لیے مانگی ہیں۔ کس کے لیے مانگی ہیں؟ کس کے لیے مانگی ہیں؟ اپنے لیے بھی مانگی ہیں، امت کے لیے بھی مانگی ہیں، اور امت کے لیے بہت زیادہ مانگی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے امت کو تو دیا ہی دیا، لیکن جو حضور نے ان کے لیے مانگی، حضور کے لیے تو بدرجہ آتم اللہ نے حضور کو بھی دیا۔ ایک نسخہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہوں تو ہم دعائیں کریں بھی اور دعائیں لیں بھی۔ دعائیں کسی کے کام آ گئے، کسی کو خوش کر لیا، کسی کی مصیبت حل کر دی، کسی کی پریشانی حل کر دی، تو آپ نے کیا کیا؟ دعائیں لے لی۔ کیا کر لی؟ دعائیں لے لی۔ تو ہم کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم دعائیں کیا کریں؟ لیں۔ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و کردار کا بڑا اعلیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمونہ پیش کیا ہے اپنے کردار سے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں کرتے بھی تھے اور لوگوں کے کام آ کر دعائیں لیتے بھی تھے، دعائیں لیتے بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخلوق کی یا امتیوں کی دعاؤں کی ضرورت نہیں تھی، لیکن امتی اگر حضور کے لیے دعا کرتا ہے تو وہ اپنا بھلا کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ جس طرح ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد،
کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید ہے۔ کوئی بھی درود پڑھتے ہیں، درود و سلام پڑھتے ہیں، صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، تو کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے درود کی ضرورت ہے؟ ہمارے صلاۃ و سلام کی ضرورت ہے؟ ہمارے صلاۃ و سلام پڑھنے سے ان کے مرتبے میں کوئی بلندی ہوگی؟ وہ تو بلندی ہے، اللہ ان کے روزانہ کے مرتبے ان کے کیا کر رہا ہے؟ بلندی کر رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود و سلام پڑھنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر کوئی خاص اثر نہیں پڑتا، وہ تو اللہ نے بلندی کیا ہوا ہے۔ ان کے صدقے، اس دعا کے صدقے ہمارے مرتبہ میں ضرور بلندی ہوتی ہے، ہمارا مرتبہ ضرور اعلیٰ ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ تو ویسے ہی اعلیٰ، اللہ فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، آپ کے ذکر کو ہم نے کیا کر دیا ہے؟ بلند کر دیا ہے۔ آپ کے نام کو ہم نے کیا کر دیا ہے؟ بلند کر دیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ وہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس طرح سیرت خوبصورت تھی، اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت بھی خوبصورت تھی۔ وہ صورت ظاہری حسن جو حضور کے شمائل کے عنوان سے ہوتا ہے، اس میں کیا کیا تھا انشاءاللہ کل ہم تھوڑا جلدی لیکچر شروع کریں گے اور اس پر ہم بات کریں گے۔ تو آج جو ہجرت کا کون سا سال تھا؟ کل 2 سال پڑھ لیے تھے، ہجرت کے بعد کے 2 سال پڑھ لیے تھے، آج 2 سال اور جلدی ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہجرت کے تیسرے سال محرم میں غزوہ نجد پیش آیا، جس کو ذو عمر بھی کہتے ہیں، لیکن اس غزوہ کا مطلب وہ جنگی لشکر یا وہ لشکر جس کے سربراہ کون ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو۔ اور سریہ کس کو کہتے ہیں؟ کہ وہ لشکر جس کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہو بلکہ کسی صحابی کو کیا کیا ہو؟ امیر مقرر کیا ہو، تو اس میں کوئی جنگ وغیرہ نہیں ہوئی۔ ربیع الاول، اسی سال ربیع الاول میں قتل کعب بن اشرف الیہودی بعمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہودی کعب بن اشرف جو اسلام کا، مسلمانوں کا اور حضور کا دشمن تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ایک صحابی نے جا کے اس کو واصل جہنم کیا۔ اسی سال ربیع الاول میں عقد عثمان بن عفان علی ام کلثوم بنت رسول اللہ بعد وفات اختها رقیہ وبنا بها فی جمادی الاخری۔ ربیع الاول میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی جو ہے حضور کی دوسری صاحبزادی ام کلثوم سے ہوئی، کیونکہ پہلی صاحبزادی کا انتقال ہو گیا تھا، اور پھر آپ کی جو دوسری صاحبزادی ہے ان کی رخصتی جمادی الاخری میں ہوئی۔ ربیع الاخر کے اندر غزوہ فرعہ پیش آیا، اس میں بھی جنگ نہیں ہوئی۔ اس طرح جمادی الاخری جو تھا اس کے اندر ایک سریہ، ایک چھوٹا لشکر، ایک لشکر بھیجا جس کی سربراہی آپ نے زید بن حارثہ کو دی قرادہ کی طرف، تو انہوں نے بھی قریش کا جو قافلہ تھا اس سے مال غنیمت حاصل کیا اور فوائد لے کر آئے۔ شعبان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی جو ہے حضرت عمر فاروق کی صاحبزادی جو بیوہ ہو چکی تھی، ان کے شوہر کا انتقال ہو چکا تھا، تزوج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حفصہ بنت عمر، ان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہوا؟ نکاح ہوا۔ اس سال رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح زینب بنت خزیمہ ام المساکین سے ہوا۔ اس سال رمضان میں سیدنا امام حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوئی۔ اسی سال شوال کے اندر غزوہ احد پیش آیا، جس میں مسلمان جیت گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کو گھاٹی پہ کھڑے ہونے کا، وہ وہاں سے جلدی ہٹ گئے، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو نقصان ہوا۔ غزوہ احد کا واقعہ پیش آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک اسی غزوہ میں شہید ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک۔ اسی طرح اس کے اگلے دن غزوہ احد میں مسلمان نکلے، غزوہ احد سے اگلے دن مسلمان کا لشکر پھر نکلا غزوہ حمراء اسد کے لیے، تو اس میں بھی کوئی جنگ نہیں ہوئی، لیکن لشکر آگے گیا تھا۔ اسی سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح زینب بنت جہش سے ہوا۔ زینب بنت جہش حضور کے منہ بولے بیٹے حضرت اسامہ کی زوجہ تھی، حضور کی پھوپھی زاد بہن تھی، تو منہ بولے انہوں نے طلاق دے دی، تو یہ رسم تھی کہ منہ بولے بیٹے کہ بیوی کو سکی بہو کے برابر سمجھا جاتا تھا، نکاح نہیں کیا جا سکتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس رسم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کیا کیا؟ ختم کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی نکاح ہوئے ہیں اس کے پیچھے حکمتیں تھیں، تبلیغ دین کے معاون اور مددگار بنے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ سے نکاح ہوا تو سیدنا ابوبکر صدیق کی وجہ سے، سیدنا عمر کی صاحبزادی بیوہ ہو گئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دلجوئی کے لیے سیدنا عمر کی صاحبزادی سے آپ کا نکاح ہوا۔ یہ رسم ختم کرنے کے لیے زینب بنت جہش سے آپ کا نکاح ہوا۔ پھر اس کے بعد آیت حجاب اتری، جب یہ سیدہ زینب سے آپ کا نکاح ہوا، اس کے بعد ہی آیت حجاب جو حجاب جو امہات المومنین حضور کے ازواج کے بارے میں کہ بھئی جب آپ ان سے کوئی سوال کریں تو آپ پردے کے پیچھے سے ان کو جواب دیں۔ اسی سال
جو ہے شراب کی حرمت کا حکم نازل ہوا۔ یکدم شراب حرام نہیں کی گئی، ایک تدریجاً حرام کی گئی۔ پہلے اس کی مذمت بیان کی گئی، پہلے کہا گیا کہ بھئی نماز سے پہلے نہیں پیا کرو، پھر کہا گیا یہ بری چیز ہے، یہ نقصان دیتا ہے، تو پھر آگے جا کے اس کو فوراً کیا کر دیا گیا، بالکل حرام کر دیا گیا۔ پھر ہجرت کا چوتھا سال شروع ہوتا ہے۔ چوتھا سال، ہجرت کے چوتھے سال محرم میں سریہ ابو سلمہ پیش آیا۔ اس ابو سلمہ کو بڑا بنا کر آپ نے طلحہ اسدی کی طرف بھیجا جو گمراہی پھیلا رہا تھا، تو وہاں سے صحابہ کرام فتح یاب ہو کر آئے اور مال غنیمت بھی لے کر آئے، قیدی بنا کر لائے۔ اس سال محرم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن انیس کو خالد بن سفیان حضلی کے پاس کی طرف بھیجا، انہوں نے اس کو کیا کر دیا، قتل کیا اور پھر واپس لوٹ آئے کیونکہ اسلام کا دشمن تھا۔ اس طرح سفر میں سریۃ الرجی پیش آیا، اس میں صحابہ کرام کے لشکر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا، تو اس میں بعض مسلمانوں کی شہادت بھی ہوئی تھی۔ اسی طرح سفر میں سریہ بئر معونہ پیش آیا کہ بعض قبائل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کام ایمان لے آئے، آپ کچھ صحابہ کو بھیجیں جو ہمیں دین سکھائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 70 قریب صحابہ کو بھیجا، انصار صحابہ کو، لیکن ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غداری کی اور آپ کے جو بھیجے ہوئے صحابہ کو کیا کر دیا، شہید کر دیا۔ اسی سال سریہ عمر بن امیہ الدمری پیش آیا۔ یہ جناب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن امیہ الدمری کو بھیجا کہ ابو سفیان کو قتل کر کے آئیں، لیکن یہ اس میں کامیاب نہیں ہوئے۔ بعد میں ابو سفیان جو ہے وہ ایمان لے آئے تھے فتح مکہ کے بعد۔ اس سال ربیع الاول میں جو بنو نذیر کے یہودی تھے انہوں نے غداری کی، جو معاہدہ ہوا تھا وہ توڑا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا محاصرہ کیا اور مدینے سے ان کو نکال دیا۔ جمادی الاولیٰ اسی سال میں ابو سلمہ کا انتقال ہوا، اور ابو سلمہ عبداللہ بن عبد المخزومی کا انتقال ہوا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے دودھ شریک کیا تھے، بھائی تھے۔ اسی سال جمادی الاولیٰ میں عبداللہ بن عثمان بن عفان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت عثمان کے صاحبزادے اور حضور کی صاحبزادی حضرت رقیہ کے بیٹے حضرت عبداللہ کا انتقال ہوا۔ وہ 6 سال کے تھے۔ کتنے سال کے تھے؟ اس سال شعبان کے اندر ایک اور غزوہ بدر کے نام دوسری غزوہ بدر ہوئی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ اس سال شعبان کے اندر سیدنا امام حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا ہوئی، پیدائش ہوئی شعبان میں۔ شوال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ بنت ابی امیہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا، اور اسی سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن ثابت کو حکم دیا کہ وہ یہودیوں کی زبان سیکھیں، عبرانی سیکھیں، اور زید بن ثابت نے 15 دن میں یہودیوں کی زبان سیکھ لی، یہودیوں کی زبان سیکھ لی۔ اسی سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی مرد اور یہودیہ عورت نے زنا کیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو، جب فیصلہ حضور کی بارگاہ میں آیا تو بائبل میں بھی موجود ہے، تو ان کو رجم کی سزا کی گئی، یعنی دونوں چونکہ شادی شدہ تھے وہ اس کام کے مرتکب ہوئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو سنسار کرنے کا، یعنی پتھر مار کے ہلاک کرنے کا حکم دیا۔ یہ ہجرت کے 4 سال مکمل ہوئے۔ ہجرت کے ٹوٹل سال کتنے؟ 10۔ کتنے؟ 10۔ 4 مکمل ہوئے، باقی کتنے رہ گئے؟ 6 رہ گئے۔ 4 ہمارے پاس 4 دن باقی ہیں، تو انشاءاللہ یہ ہو جائے گا، اور کل انشاءاللہ درس ہم جلدی شروع کریں گے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔